پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا عبادی حل رضیتم، اے میرے بندو خوش تو ہو، کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار تھے، 18 برس جسم گل گیا، سڑ گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جوانی دے دی، صحت دے دی، تو ایک آدمی نے پوچھا بیماری والے دن یاد آتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے بیماری والے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ کہنے لگا توبہ توبہ، وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار تھا اللہ رب العزت عرش سے روزانہ پوچھا کرتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی تم کیا جانو، نہ جوانی میں ہے، نہ صحت میں ہے، نہ عورت میں ہے، نہ دولت میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کا میدان مزید ہے، موت بھاگ گئی، بڑھاپا چلا گیا، بیماریاں ختم ہو گئی، کمائیوں کے غم چھوٹ گئے، اور آپ اللہ کو دیکھ رہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا، حسن کامل، جمال کامل، جلال کامل، جوانی کامل۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے اے میرے بندو خوش تو ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ قد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا افلا اعطیکم افضل من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے اعلیٰ نہ دوں، اس سے اعلیٰ چیز نہ دوں؟ کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذالک، اس سے اعلیٰ چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے دن اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رضا کے پروانے مل گئے۔ ارے میرے بھائیوں ان سجدوں کی قدر کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ تو ایسا حسن و جمال والا، ایسا جاہ و جلال والا، ہم نے تو دنیا میں تیری قدر ہی نہ کی، ہم نے تو دنیا میں تیری قدر ہی نہ کی، یا اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان اللہ، اب تو تم میرے مہمان ہو بھائی، مہمان کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں تو آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ میں وہاں پر اپنا کھانا کھاؤں؟ پھر اللہ جیسا سخی بادشاہ کہے گئے میرے بندو قد رفعت عنکم معونۃ السجود، اب سجدے میں نے تمہارے سارے ختم کر دیے، اب جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں محنت کر کے مجھے راضی کیا ہے اسی کا بدلہ ہے، اسی کا صلہ ہے، اب جاؤ جنت کے اندر